السلام علیکم اور میں مہجن آج بانیہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پر ایک مختصر مضمون لے کر حاضر ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو آئے شروع کرتے ہیں۔ قدرت جب کسی قوم پر مہربان ہوتی ہے یا اسے کسی قوم کی تقدیر سنوارنا مقصود ہوتا ہے تو وہ اس میں ایسے بے لوث اور سرفروش قائد پیدا کر دیتی ہے جو اس قوم کی ڈولتی کشتی کو اپنے حسن تدبیر سے ساحل تک لے آتے ہیں۔ قائد اعظم بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسے ہی قائد بن کر ابھرے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جیسی عظیم شخصیت سے کون واقف نہیں۔ آپ 20ویں صدی کے وکیل، سیاستدان اور معمار پاکستان ہیں۔ بر صغیر کی اسلامی تاریخ ہمیشہ آپ پر فخر کرتی رہے گی۔ تعمیر پاکستان کے لیے قائد اعظم کی خدمات کو مختصراً بیان کرنا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ قائد اعظم ایک ایسی شخصیت تھے جن کی عظمت اور بلندی کردار کے مخالفین بھی معترف تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیاستدان اور آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈر تھے۔ آپ نڈر، پرعزم اور مضبوط ارادوں کے حامل رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ آپ نے اپنی قوت ارادی اور جامع علم کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی اور مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں کے تسلط سے آزادی دلائی۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1877 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام جناح پونجا تھا۔ ان کے والد راجکوٹ کے ایک معروف تاجر تھے۔ کراچی میں ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کرنے کے بعد لندن کے لنکنز ان میں قانون کی تعلیم حاصل کی اور وکالت پر عبور حاصل کرنے کے بعد 1897 میں ہندوستان واپس آئے اور وکالت کے پیشے میں مصروف عمل ہو گئے۔ ہندوستان واپسی کے بعد قائد اعظم نے بمبئی میں قیام کیا۔ برطانیہ کی سیاسی زندگی سے متاثر ہو کر ان میں اپنے ملک کو بھی اس ہی روش پر بڑھتے ہوئے دیکھنے کی امنگ نمودار ہوئی۔ قائد اعظم ایک آزاد اور خود مختار ہندوستان چاہتے تھے۔ ان کی نظر میں آزادی کا صحیح راستہ قانونی اور آئینی ہتھیاروں کو استعمال کرنا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس زمانے کی ان تحریکوں میں شمولیت اختیار کی جن کا فلسفہ ان کے خیالات کے مطابق تھا، یعنی انڈین نیشنل کانگریس اور ہوم رول لیگ۔ جناح صاحب ہندوستان کی سیاست اور سماج میں مذہب کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس بات کے قائل تھے کہ ملک کی ترقی کے لیے تمام تر لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے ہندوستان کی دو بڑی اقوام یعنی ہندو اور مسلمان دونوں کو قریب لانے کی کوشش کی۔ قائد اعظم کی انہی کوششوں کا نتیجہ 1916 کا معاہدہ لکھنؤ تھا۔ مسلم لیڈروں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے آپ انڈیا چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے۔ بہت سے مسلمان رہنماؤں خصوصاً علامہ اقبال کی کوششوں کی وجہ سے آپ واپس آئے اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل ہو کر اپنے حق خود ارادیت کا استعمال کرنے کی ترغیب دینے کے ساتھ مسلمانوں سے کہا کہ وہ ایک علیحدہ وطن کے قیام کے لیے جدوجہد کریں جہاں مسلمان آزادی سے رہ سکیں اور اسلامی عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ 1937 میں مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا جس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ اس اجلاس نے مسلمانوں کی سیاست کا رخ موڑ دیا اور قیام پاکستان کے لیے راستہ مکمل طور پر نہ صرف ہموار کر دیا بلکہ قیام پاکستان کو یقینی بنا دیا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قائد اعظم کی زیر صدارت مسلم لیگ کا اجلاس ہوا جس میں قرارداد پاکستان کو منظور کر لیا گیا۔ قرارداد کی منظوری سے قیام پاکستان کے مطالبے میں جان پڑ گئی۔ قرارداد کی منظوری کے بعد قائد اعظم کی کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے قیام پاکستان اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے کئی مصائب برداشت کیے، تاہم ان کی کوششیں بے نتیجہ نہیں گئیں۔ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ ساتھ انگریزوں کو بھی شکست دی۔ آہستہ آہستہ ان کی صحت خراب ہونے لگی لیکن انہوں نے کبھی کام نہیں چھوڑا۔ قائد اعظم کی انتھک محنت سے بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات تک وہ ملک کے پہلے گورنر
جنرل رہے۔ سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابائے قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 11 ستمبر 1948 کو شدید علالت کے بعد انتقال کر گئے اور کراچی میں سپرد خاک ہوئے۔ جناح کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی سطح پر منایا جاتا ہے۔ اس دن پاکستان میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے، جہاں دور دور سے لوگ اس عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ قائد اعظم ہماری تاریخ کے عظیم ترین رہنما ہیں۔ قیام پاکستان کے دوران ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اگر آج ہم ایک آزاد ملک میں آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ ہمارے عظیم رہنما قائد اعظم کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہیں۔